کہ یہ عقائد کس لیول تک گرے ہوئے ہیں کراس ریفرنسز پیش کر کے. ریفرنس نمبر 1، تمہارے بایزید بستامی نے یہ دعویٰ کیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ریفرنس نمبر 2، اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں یہ دعویٰ کیا، جب ان کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل یہ درست ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے. یہ سیم وہی ورڈ ہے جس کی وجہ سے غلام القادیانی دجال کو ہم نے دجال ڈکلیئر کیا ہے. لو سامو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو ذل محمد کہا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں وہ قول ہے، جب بایزید سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، اس نے کہا کہ عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی کا، کرسی بھی میں ہوں. ہاں، پھر اس کی کیسٹ آن ہوگی، اس نے کہا میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. اور نعوذ باللہ یہ بھی بکواس کی کہ میں محمد ہوں. استغفر اللہ. اور اس سے بھی بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں ہی حق ہوں، انا الحق، یعنی خدا بھی میں ہی ہوں. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگ. ریفرنس نمبر 3، تمہارے بابا جی خادم رضوی صاحب نے کشف المحجوب لہرائی تھی اور مڑے کتاب پکڑاؤ، اس میں تمہارے علی بن عثمان حجویری نے یہ لکھا بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے ساتھ کو ثابت کرنے کے لیے. ہمارے نبی کی بھی نظر ایک دفعہ اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور ان کی نفرت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی اور طلاق لے کر نبی اسلام کی وہ بیوی بن گئی سیدہ زینب کے حوالے سے. یہ جھوٹ ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور اس سے رزلٹ نکالا بایزید بستامی کے سکر کا. اب اس کے بعد تو بریلوی عوام فیصلہ کرے گی. میں چوتھا ریفرنس کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام خلیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے جھوٹ منسوخ کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کی قبر میں اترے اور آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بڑا مبارک خواب ہے، آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. پانچواں ریفرنس چشتی رسول اللہ. قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں جھنڈا بلند ہوگا اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، اس نے غداری کی تھی. تم لوگ اپنے نبی کے غدار ہو، خائن ہو، تمہارے بزرگ بھی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی. اور تمام بریلوی علماء کے لیے میری یہ علمی ریکویسٹ ہے، چیلنج نہیں ہے، اپنی عوام کو آ کے آپ نے سیٹسفائی کرنا ان 5 عقیدوں کے حوالے سے. ریفرنس نمبر 1، تمہارے بایزید بستامی نے یہ دعویٰ کیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دعویٰ غلام احمد قادیانی دجال نے بھی نہیں کیا ہوا جو تمہارے بایزید نے کیا. پہلے میں ان کو تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ دیتا تھا تو انہوں نے کہا وہ کتابیں بدل گئی ہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے بایزید کے اس جملے کا اور کہا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تمہارے اعلیٰ حضرت کی جہالت کا لیول یہ تھا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا. بایزید کے ہاتھوں میں کہاں سے آ جانا ہے وہ جھنڈا؟ پھر وہ 2 جھنڈے مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یعنی وہ کہہ رہا ہے محمد الگ سے جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے اور میں الگ سے. لو سامو، اور ہم نے تمہارے بایزید کا جھنڈا ڈھونڈ لیا ہے. وہ بخاری مسلم میں آیا قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے میدان محشر میں جھنڈا بلند ہوگا اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، اس نے غداری کی تھی. تم لوگ اپنے نبی کے غدار ہو، خائن ہو، تمہارے بزرگ بھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ 1200 سال میں جو عزت کمائی تھی 12 سالوں میں ہمارے ایک رجز نے تمہارے سارے بزرگ فارغ کر کے رکھ دیے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے، تمہارے پنڈی کے مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیگ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے. اور اس مفتی بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی ہے کیونکہ وہ دفاع کر کے کیا تھا. میں آج پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ عقائد کس لیول تک گرے ہوئے ہیں کراس ریفرنسز پیش کر کے، ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے میں نے تبھی صاف کر دی ہے. صرف میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. تمہارے علماء ان لوگوں کو اپنا بزرگ بابا مانتے ہیں جن کی قبروں پہ کتبے 295 سیکھے لگنے چاہیے. یہ بات آج کوئی کر کے بتائے. ریفرنس نمبر 2، اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں یہ دعویٰ کیا، جب ان کو سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل یہ درست ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے. اور انہوں نے دلیل کے طور پہ کہا کہ سیدنا عمر کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے تو عبد القادر جیلانی جو ہے ان کا مرتبہ بھی بہت بلند تھا. اگر کوئی امت میں نبی ہوتا تو عبد القادر جیلانی ہوتے. اور پھر انہوں نے اس میں لفظ استعمال کیا کہ وہ ذل محمد ہیں، نبی الاسلام کے کمالات کا ذل ہیں،
یہ سیم وہی ورڈ ہے جس کی وجہ سے غلام القادیانی دجال کو ہم نے دجال ڈکلیئر کیا ہے. لو سامو, تمہارے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو ذل محمد کہا ہے, اور فتاوی افریقہ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جمیع کمالات کا مجموعہ اور پرتو رسول اللہ کی ذات ہے, نبی علیہ السلام کے سارے کمالات کا پرتو عبد القادر جیلانی ہے. اندازہ کرو, نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 500 سال کے بعد آنے والا ایک عالم دین, اس کو کہہ رہے ہیں وہ پرتو ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی کو نہیں کہہ رہے. اندازہ کرو, جس نے اپنے مرید جلا کے راک کیے, جو مرغے کھاتا تھا, ساتھ والوں کو ہڈیاں کھلاتا تھا, دالیں کھلاتا تھا, جس کا لیول یہ تھا, بقول تمہارے نزدیک تو کرامت ہے نا یہ, اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرتو ہے نبی علیہ السلام کے تمام کمالات کا, اور نبی علیہ السلام پرتو ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات, یعنی پیغمبروں سے بھی بڑھا دیا ہوا. اور یہ کہتے ہیں جی شیعہ کا عقیدہ امامت غلط ہے. تم نے تو عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ شیعہ کے عقیدہ امامت سے آگے بڑھایا ہوا ہے. تم لوگ کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تو یہ تازہ حوالہ تھا, میں نے پیش کر دیا. اور اسی کو سپورٹو تذکرۃ الاولیاء میں وہ قول ہے, جب بایزید سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے, اس نے کہا کہ عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی کا, کرسی بھی میں ہوں. ہاں, پھر اس کی کیسٹ آن ہوگی, اس نے کہا میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں موسیٰ ہوں, اور نعوذ باللہ یہ بھی بکواس کی کہ میں محمد ہوں. استغفر اللہ. اور اس سے بھی بڑھ گیا, اور اس نے کہا کہ میں ہی حق ہوں, انا الحق, یعنی خدا بھی میں ہی ہوں. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے اس قسم کے بکواسیات کہے, ان کو پرنٹ کیا, ان کے حق میں مناظرے لڑے. ہاں, سب کا انجام اپنے بزرگوں کے ساتھ ہی ہو انشاءاللہ, تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ اس کا دعویٰ تھا, یہ میں نے ذکر کر دیا. ریفرنس نمبر 3, تمہارے بابا جی خادم رضوی صاحب نے کشف المحجوب لہرائی تھی, اور مڑیو مڑ کتاب پکڑاؤ, مڑیو کتاب لے آئیو, اے مینو دے ذرا کشف المحجوب جی, اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف کے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہاں جی, وہ لہراتا تھا. سیم اسی کتاب کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آج میں 2 ریفرنس صرف پیش کر رہا ہوں, تیسرا اور چوتھا اسی سے ہے. اس میں تمہارے علی بن عثمان حجویری نے یہ لکھا بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے 2 انبیاء کی توہین کی. اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی, جو تورات میں جھوٹا واقعہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا, اس کو دلیل بنایا, اور وہ ان کو پسند آئی, انہوں نے شادی کر لی, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس سے جو ہے جنید بغدادی کا صاف ثابت ہوتا ہے. اور شکر کی مثال ہے, ہمارے نبی کی بھی نظر ایک دفعہ اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, اور ان کی نفرت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی, اور طلاق لے کر نبی اسلام کی وہ بیوی بن گئی سیدہ زینب کے حوالے سے. یہ جھوٹ, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور اس سے رزلٹ نکالا بایزید بستامی کے سکر کا. اور پیر کرم شاہ صاحب اس کتاب کو پرنٹ کر رہے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے, اور کہہ رہے ہیں کہ مستشرقین نے یہ واقعات ہماری کتابوں میں ڈالے ہیں اپنی قرآن کی تفسیر ضیاء القرآن میں, لیکن کشف المحجوب میں کہہ رہے ہیں ایسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. وہ مستشرقین جو ہے وہ تمہارے اپنے بزرگ نکلے, جنہوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ منسوب کی نبی اسلام کی طرف. اب اس کے بعد تو بریلوی عوام فیصلہ کرے گی. میں اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا, ورنہ میں آیات پیش کرنا شروع کروں نبی اسلام کے حوالے سے جو تم بکواس یاد کر رہے ہو, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, وہ تو اخلاق اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام میں قوالی لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابی کی بیوی, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. چوتھا ریفرنس کشف المحجوب میں بھی اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی اسلام کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین سے تعبیر پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ بڑا مبارک خواب ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. وہ کتاب آج تک نسان النبی کیڑی سنتا جمع کی تھی انہوں نے, جنہوں نے کی تھی وہ تو پہیاں نے. ایک کتاب میں لبی سی الفقہ الاکبر, جس کے پہلے صفحے پہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور مولا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاتھ پیر پہ گئے نے 15-20 صفحے کی کتاب سے ایک بڑی مشکل لبی, وہ پہلا صفحہ فارغ ہو گیا, 295 سی لگ گئی. کتنے وہ سنت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں خواب پہ تو اختیار نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے, لیکن یہ شیطانی خواب ہے نا. نبی اسلام کا تو جسم عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے. اللہ تعالیٰ کیا آپ نے نبی کے لیے اتنا گستاخانہ خواب دکھائے گا کسی کو؟ خواب دکھانا تھا, جھوٹا لکھنا تھا, تو لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے نبی اسلام کے برتن جمع کیے, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک کو بات کرنی تھی, تو ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہم سے سیکھ لیتے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کی بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا دیو, اور یہ تفنن کے طور پہ ہم سے سیکھ لیتے ہیں خواب. تم نے اس طرح کا گستاخانہ خواب, قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی سلامت رہا, لاٹھی کو جب تک دیمک نے چاٹا نہیں ہے ان کا جسم عطر نیچے نہیں آیا, تو انبیاء کے جسم تو سلامت رہتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا عمر کا قول کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری کے نزدیک بھی صحیح ہے. امام بخاری ابو داؤد والی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, لیکن اس روایت کو وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جاؤ, تمہارے بزرگوں نے نبی الاسلام کے بارے میں ایسے توہین آمیز خواب لکھے ہیں. 5واں ریفرنس
चिश्ती रसूलुल्लाह, ये जख्म मैंने तुम्हारा छीन लिया। लेकिन इसको देखें, मैं 5वें नंबर पे ले गया। वहां तो मैंने आपको असल इख्तलाफ बताया कि तुम्हारा शाफ़ माशर बायजीद है। चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा आला हज़रत ने किया, सबा सनाबिल के बारे में कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, फतावा रज़विया में लिखा और उस किताब में लिखा हुआ है। अगर आला हज़रत को पता था तो आला हज़रत का ईमान गया, अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी गई, क्योंकि वो उस वक्त थे पूरी कायनात को इस तरह देखते थे जिस तरह राई का दाना हथेली पे। कहते हैं जी, वो इंजीनियर साहब कहते हैं, देखें कोई शख्स किसी किताब की तारीफ करे, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो उसकी हर बात की तारीफ कर रहा है या उसने पूरी किताब पढ़ी है। हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन गौसे वक्त के लिए ऐसा नहीं है। गौसे वक्त तो पूरी कायनात को हथेली पे देख रहा होता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी हो या उनके जानशीन आला हज़रत बरेलवी हो, उन पे ये वाजिब था कि ये गुस्ताखी को पकड़ दे, जो उनके बाद आने वाले मुजद्दिद ने पकड़ ली। यानी कि जो कहता है मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। तो आला हज़रत ने सबा सनाबिल की तारीफ किया, और सबा सनाबिल में आला हज़रत के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बाकायदा पीरी मुरीदी के आदाब सिखाए हैं। लिहाजा उनके बुजुर्गों के ज़माने तक तो फ़वाइदुस सालिकीन नहीं बदली हुई थी। बाद में अगर कोई क्या भी दे के बदल दिया तो उनके बुजुर्ग नहीं मानते। लिहाजा आला हज़रत फारिग। आला हज़रत गोलवी ने तहकीकुल हक़ फ़ी कलिमतिल हक़ में मार्फत की बात कह के इसका दिफा किया है, वो भी फारिग हो गए। शुक्र है गुलाम कादियानी दज्जाल के सामने नहीं गए, उन्हें मुँह दबा देना सी। और अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तिय्यतिल अलिया में अशरफ थानवी साहब ने भी इसका दिफा किया हुआ है, उसका भी मैंने पोस्टमार्टम किया। आज मैं सिर्फ हवाले पेश कर रहा हूँ, ये 5, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट था। एंड पे मैं चैप्टर क्लोज करने के लिए 5 इनके झूठे दिफा भी कवर कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। पहला दिफा ये करेंगे किताबें बदल गई हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। 2009 में मुनाजरा लड़ा हुआ है तुम लोगों ने शतियार के नाम के ऊपर दिफा किया हुआ है, और तुम्हारे ये बाबे अपनी किताबों में दिफा करके गए हैं। उस वक्त तक तो किताबें 100 साल पहले नहीं बदली थी, अब मेरे डर की वजह से बदल गई। दूसरा दिफा करेंगे जी, 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, बुखारी की हदीस है, पागल शख्स हो, मजनून हो, नाबालिग हो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आप अपने बुजुर्गों को पागल डिक्लेयर कर दो, पागल डिक्लेयर करो। कहते हैं जी वो अल्लाह के इश्क में पागल थे। अच्छा, अल्लाह के इश्क में पागल होकर रसूलुल्लाह पे भोंकते थे? सहाबा कराम क्या अल्लाह के इश्क में पागल नहीं थे तुम्हारी डेफिनेशन के तहत? जी मजजूब थे। और ये हमें फखरिया कहते थे, मजजूब सिर्फ खुदा के लिए दीवानगी दिखा सकता है, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। और तुम्हारे बुजुर्गों ने तो मोहम्मद के लिए दीवानगी दिखाई है, लिहाजा तुम्हारी शतीहात वाली बोंगियां भी इधर नहीं चलेगी। या इन्हें नाबालिग डिक्लेयर कर दो, या सोयाबा डिक्लेयर कर दो, या फिर मजनून डिक्लेयर करो पागल डिक्लेयर, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तीसरा दिफा, वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने तौबा कबूल करने वाले की मिसाल बयान की है कि उसका ऊंट एक रेगिस्तान में गुम हो गया और उस पर उसका सामान और पानी लदा हुआ था। उसको मौत सामने नजर आना शुरू हो गई। अचानक ऊंट सामने आया तो खुशी की वजह से उसकी जुबान से निकल गया, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं तेरा रब। आगे अल्फाज है शिद्दतिल फराह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ाई है, ना कि ये कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। हमें तो बताते हैं कोई झूठी मूठी भी कादियानी लिखे जर्मनी जाने के लिए तो वो काफिर हो जाता है। तुम्हारे बाबे सच्ची मुची भी लिखे उसके बाद कलमा भी ना पढ़े, वो मुसलमान ही रहते हैं और उनकी चाचियां भी सलामत रहती हैं। लो सामो, तो भाई ये तो एक वाकया था और उसमें मिन शिद्दतिल फराह का जिक्र है, इंटेंशन के साथ नहीं था। इसको लेके अपने बाबों की सारी गुस्ताखियां जो इंटेंशन के साथ हैं उनको साबित करना बिल्कुल फजूलियात। चौथा दिफा करेंगे, ये कहते हैं जी बुखारी मुस्लिम में भी इस किस्म की रिवायतें मौजूद हैं जिनमें गुस्ताखी है। हम कहते हैं नहीं, कहते हैं जी बुखारी में लिखा हुआ है और किसी ज़माने में इंजीनियर साहब भी मानते थे। नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की, मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये हदीस नहीं है, ये इब्न शहाब ज़ोहरी ने फी मा बलगना करके बयान किया है कि ये रिवायत पहुंची है, सनद बयान नहीं की है, बुखारी की हदीसें सही हैं। अब हमने इस पर रुजू कर लिया काफी अरसे से कि ये गुस्ताखी भी नहीं है, कुरान में लिखा है। उस औरत ने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी कर लेता अगर अल्लाह की बुरहान ना देखता। तो बुखारी में ये लिखा है नबी इस्लाम भी खुदकुशी कर लेते अगर अल्लाह की बुरहान ना देखते। हज़रत जिब्राइल ने आके उनको रोका, क्योंकि वही में वक्फा आ गया था, आपकी ख्वाहिश थी कि वही जल्दी नाजिल हो। तो ये कैफियत आपके ऊपर तारी हुई, अल्लाह ताला ने हिफाजत की। हम यही कहते हैं कि अंबिया अल्लाह की हिफाजत में होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बदकारी से बचा लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदकुशी से बचा लिया, क्योंकि वहां पर भी आया कि यूसुफ मुखलस थे, चुने हुए। हमारे लिए लफ्ज़ है मुखलिस, इखलास शो करने वाला, वो मुखलस थे, लिहाजा कोई गुस्ताखी नहीं है। दूसरा कहते हैं मुस्लिम शरीफ में है कि नबी इस्लाम की नज़र एक दफ़ा एक औरत में पड़ी और आप अपनी बीवी के पास गए और फिर उससे इज़्वाजी ताल्लुक़ कायम किया और फिर बाहर आके सहाबा को बताया कि अगर किसी की निगाह किसी औरत पे पड़े और उसको भली मालूम हो तो वो अपनी बीवी के पास जाए, अल्लाह ताला ने उसके पास भी वही चीज़ रखी है, यूं उस औरत का ख्याल उसके दिल से निकल जाएगा। कहते हैं इसमें गुस्ताखी है। जिस तरह कशुल मजूम में आया कि जी बायजीद बुस्तामी को हमने साबित करने के लिए शुक्र वाली मिसाल दी थी, नबी इस्लाम की नज़र जो है सईदा ज़ैनब पे पड़ी, तो ये उस तरह का वाक़या है। अस्तग़फिरुल्लाह बोली, बुजुर्गों के पीछे अपना ईमान बर्बाद करते हैं। और भाई उसमें ये अल्फाज कहाँ मौजूद है कि वो औरत घर गई तो उसके खामन की नफरत उसके दिल में आ गई, उसने तलाक ले ली और हुजूर से शादी की। कशुल मजूम में तो ये लिखा हुआ है। तुमने 2 मुख्तलिफ वाक़यात को, सेक्स डिसिप्लिन को जो नबी इस्लाम ने उम्मत को तालीम फरमाया, वो गुस्ताखी बना के पेश किया। मुस्लिम शरीफ में तो दूसरी हदीस भी है कि अगर अचानक नजर पड़ जाए नामहरम पे फौरन उठा लो, अल्लाह ताला ने मुझे यही हुक्म दिया है, लिहाजा इसका भी कोई लेना देना नहीं गुस्ताखी के साथ। और आखिरी इनके पास जवाब होता है, इंजीनियर साहब बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, कलमा तो उन्होंने नहीं पढ़ाया ना जी। इसका तो जवाब मैंने ऐसा दिया कि आप ये क्या नहीं छोड़ गए, 90 लाख का वर्ड ही छोड़ता है। मैं कहता हूँ 90 लाख को छोड़ दो, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया, सुल्तानुल हिंद मान लिया, कहते जी कलमा पढ़ाया पर उहदे कीदे दुरुस्त नहीं, थोड़े बाबे ने भी कीदे दुरुस्त नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह पार्टी
صاحب اور شکر کی پارٹی، لوائی اعظم من لوائی محمد والی پارٹی، سبحانی ما اعظم شانی والی پارٹی، عبد القادر جیلانی کو ذل محمد کہنے والی پارٹی، جس طرح غلام احمد قادیانی دجال کو وہ ذل محمد کہتے ہیں. تمہارے بزرگوں کی بھی یہ خدمات ہے. پھر کہتے ہیں جی کلمہ پڑھانا اللہ تعالیٰ بخاری مسلم میں ہے، فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو وہ فاسق ہے ذاکر نائک جی کو اللہ نے کام لے لیا. جی تو بزرگ بھی اس طرح نہیں فاسق نے جنہیں کو اللہ نے کام لے لیا. لو سامو جس دن تسی بنو گے نا سلطان الہند دونوں، اس دن میں تھوڑے بابے نو مان لاں گا، اور اس بعد پھر سلطان الورڈ کو بھی مننا ہے. ہاں اللہ معافی دے آپا، میرا نفیسہ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یعنی جو تمہارے بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر کے تم سے پرنٹنگ بند کروا رہا ہے، توبہ ریکارڈ کروا رہا ہے، تم لوگ پوری دنیا کو صفائیاں دیتے پھر رہے ہو کہ جی کتابیں بدل گئیاں، ایسا نہیں تھا جی صاحب ایسا نہیں ہے. آج تک تم صرف اینٹی قادیانی تھے، اب تمہیں ختم نبوت پہ مجبوراً کام کرنا پڑ گیا ہے، اور مجھ سے رائٹس مانگ رہے ہو ختم نبوت کے. ختم نبوت کے رائٹس میں اس وقت دوں گا جس دن تم غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ چشتی دجال، تھانوی دجال تو مان ہی رہے ہو تم، شبلی دجال کو بھی ذکر کرو گے، کیونکہ تمہارے نزدیک یہ معرفت کی باتیں کتابیں کوئی نہیں بدلی. اور اینڈ پہ میں عرض کروں گا آپ کی تفکر کے لیے، جس طرح وہ فلموں کے اینڈ پہ ایک چھوڑ دیتے ہیں نا ٹرمینیٹر 2 کے بعد کہ 3 آئے گی پھر 4، سوچنے کے لیے اہل علم بیٹھے. ایک طالب علم کا کوشچن ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک شخص دعوی نبوت کرے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ 30 جھوٹے دجال کدھر ہیں؟ آپ لوگ آئے دن کہتے ہو قیامت قریب آ گئی، اسی لیے کہتے ہو کہ اتنا بڑا فتنہ آ گیا انجینئر کی شکل میں، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ علماء اٹھائے گئے ہیں، اب جاہل لوگ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. پھر تقی عثمانی صاحب بھی چکے جانے چاہیے، مفتی منیف صاحب بھی چکے جانے چاہیے، امام کعبہ بھی چکے لو، وہ زندہ نے علماء، ٹھیک ہے جی، تو علماء نہیں نہ چکے گئے. چلو جی قرب قیامت آ گیا، 30 جھوٹے دجال کدھر ہیں؟ تمہاری گنتی تو 4-5 کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو مسلمہ کذاب، اسود، سجا تو چلے بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اسود کے بارے میں بھی آتا ہے دوبارہ سے مسلمان ہو گیا تھا، اور چوتھا غلام احمد قادیانی. باقی کتنے گئے؟ تاکہ کدھر چشتی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، شبلی رسول اللہ. ہاں یہ سارے نہ ہونے چاہیے. یہ ذرا ایک طالب علم کا کوشچن ہے، 30 کی گنتی تو پوری کرنی ہے، ہمارے نبی کی تو خبریں سچی ہیں، تو یہ دیکھ لینا کہیں یہی لوگ نہ ہو، این ممکن ہے. اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور بری، ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی ہے تھے یا نہیں تھے. ہمیں تو غرض ہے اس ہستی سے جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں، ہمیں اپنے رب کا تعارف کروانے والے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہم ان کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بعد ہر وہ شخص ہمارا بزرگ ہے جو ان کی تعلیمات ہمیں پہنچائے، یعنی کہ وہ زبان حال سے کہے، زبان قال سے بھی کہے اور زبان حال سے بھی کہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماموں پارٹی تھے شے ہی کوئی نہیں، خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد.